السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول نیشا پور کا شاہین، قسط نمبر 27۔ جیتوان اور ارجن نے اپنے اپنے لشکروں کے ساتھ اپنی انتہائی سختی اور بیداری کے ساتھ ہانسی کا محاصرہ کیا تھا اور اندھا دھند تیروں کی بارش کی تھی، لیکن ہانسی کے مسلمان حاکم نصرت الدین نے ایسے مجاہدانہ جذبے کے ساتھ مقابلہ کیا تھا کہ شروع میں اس نے ہندوؤں کے دونوں جرنیلوں کو ہانسی کے فصیل کے قریب نہ آنے دیا تھا۔ جیتوان اور ارجن نے جب دیکھا کہ اس طرح محاصرہ کرنے سے ہانسی فتح نہیں ہوتا تو انہیں خدشہ ہوا کہ ایسا نہ ہو وہ ہانسی میں پھنسے رہے اور مسلمانوں کا اصل لشکر ہستنا پور پر قبضہ کرنے کے بعد سیدھا ان کی طرف رخ کرے۔ وہ بہت جلد ہانسی سے فارغ ہو کر قطب الدین اور حماد کے لشکروں کی پشت کی جانب سے ضرب لگانا چاہتے تھے۔ خدا کو ایسا منظور نہ تھا۔ دونوں جرنیل محاصرے سے تنگ آ گئے۔ آخر انہوں نے ایک اور حربہ آزمایا۔ قریبی جنگل سے انہیں بے شمار درخت کاٹے اور انہیں چیر کر ان کی دیواریں اور سیڑھیاں بنائی۔ وہ تختوں کی ان دیواروں کو جنگی رتھوں پر رکھے، ان کی آڑ میں اپنے لشکریوں کو آگے بڑھاتے اور سیڑھیوں کی مدد سے فصیل کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے رہے۔ فصیل پر چڑھنے والے ہندو سپاہیوں کو مسلمان اوپر سے تیر برسا کر موت کی گہری نیند سلا دیتے تھے۔ اس کے باوجود ان کا اپنا نقصان بھی بڑھتا گیا تھا۔ جب مسلمان سپاہی فصیل پر چڑھتے، ہندوؤں پر تیر برسانے کے لیے اپنے برجوں سے باہر نکلتے تو تختوں کی دیواروں کے پیچھے چھپے ہوئے ہندو تیر انداز ان کا خاتمہ کر دیتے۔ اس طرح مسلمانوں کو نقصان کئی گنا بڑھ گیا تھا اور یہ نیا طریقہ جنگ ہر روز ان کی طاقت کو کمزور کرتا جا رہا تھا۔ ایک روز آدھی رات کے وقت جبکہ مسافران راہ غم کی طرح رات سحر کے دامن کی تلاش میں اپنے تمام تر خرابہ و ویرانوں کے ساتھ بھاگ رہی تھی، ہر چیز پر شمع شبستان جیسا سکوت اور جلوہ رحدت جیسی معصومیت و تازگی تھی۔ حماد اپنے لشکر کے ساتھ نصرت الدین کے ترک قاصد کی رہنمائی میں ہانسی کے صرف 5 میل کے فاصلے پر تھا۔ وہاں اس نے اپنا لشکر روک دیا اور اس ترک قاصد سے کہا، میں اپنے لشکر کے ساتھ یہی رکتا ہوں، شہر جاؤ اور نصرت الدین سے میرا پیغام کہو۔ اسے کہنا اپنے لشکر کو تیار رکھے اور اس سمت نگاہ رکھے جس طرف میرا لشکر ہے۔ جب میرے لشکر کے اندر سے روغن نفت کا جلتا ہوا تیر فضا میں بلند ہو تو اس وقت وہ یہ سمجھے کہ میں دشمن پر حملہ آور ہونے لگا ہوں۔ اس وقت وہ تیار رہے اور جب دیکھے کہ میں 5 میل کی مسافت طے کر کے دشمن پر ٹوٹ پڑا ہوں تو وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ شہر سے نکلے اور دشمن پر حملہ کر دے۔ اس طرح ہم لمحوں کے اندر دشمن کے نیچے سے زمین سرکا دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور سنو، جب تم شہر میں داخل ہو کر نصرت الدین کو میرا پیغام دے چکو تو فصیل پر کھڑے ہو کر جلتا ہوا تیر میرے لشکر کی سمت چلانا۔ اس طرح مجھے اطمینان ہو جائے گا کہ نصرت الدین تک میرا پیغام پہنچ چکا ہے۔ اب تم شہر کی طرف روانہ ہو جاؤ، میں بڑی بے چینی سے تمہارے رد عمل کا انتظار کروں گا۔ رات کے اس وقت جنگ رکی ہوئی تھی۔ جیتوان اور ارجن کے لشکر ہانسی کی فصیل سے ایک تیر کی مسافت سے دور رہ کر محو استراحت تھے، تاہم لشکر کے ارد گرد دور دور تک زمین کے اندر بانس نصب تھے جن کے ساتھ بندی مشلوں نے ارد گرد کے سارے علاقے کو روشن کر دیا تھا۔ ان گنت پہرے دار لشکر کے چاروں طرف گھوم پھر کر لشکر کی حفاظت کر رہے تھے۔ ہانسی کا مسلمان لشکر بھی رات کے اس وقت گہری نیند کی تیلسان اوڑے ہوئے تھا، تاہم شہر پناہ کے اوپر چوکنے پہرے دار گھوم پھر کر پہرا دے رہے تھے۔ وہ سب اپنے ہاتھوں میں مشلیں اٹھائے ہوئے تھے تاکہ یہ اندازہ لگا سکیں کہ
تاریکی کی آڑ لے کر کہیں دشمن فصیل پر چڑھنے کی کوشش تو نہیں کر رہا۔ شہر کا حاکم نصرت الدین بھی فصیل کے اوپر پہرے داروں کے اندر اپنے ہاتھ میں مشل لیے جاگ کر اپنے شہر کی حفاظت کر رہا تھا۔ قاصد چوں ہی مغربی شہر کے مغربی دروازے سے شہر میں داخل ہوا، نصرت الدین کو اطلاع کر دی گئی کہ اس کا بھیجا ہوا قاصد ہستنا پور سے لوٹ آیا ہے۔ نصرت الدین کے لیے یہ خبر حوصلہ افزا تھی۔ وہ فصیل سے نیچے اتر کر قاصد کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ترک اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور نصرت الدین کے پاس اپنے گھوڑے سے اترتے ہوئے اس نے کچھ کہنا چاہا۔ اس سے پہلے نصرت الدین بول پڑا، تم ہستنا پور سے ہمارے لیے کیسی خبر لائے ہو؟ قاصد نے آگے بڑھتے ہوئے نصرت الدین سے کہا، میں انتہائی حوصلہ افزا خبر لے کر آیا ہوں۔ شاید میرا اتنا کہہ دینا ہی کافی ہوئے کہ میں اکیلا نہیں آیا، میرے ساتھ اپنے لشکر کے ساتھ امیر حماد بن خلدون بھی آئے ہیں۔ نصرت الدین نے بے تاب ہوتے ہوئے پوچھا، امیر حماد اس وقت اپنے لشکر کے ساتھ کہاں ہیں اور ان کا آئندہ لاہ عمل کیا ہوگا؟ وہ یہاں سے 5 میل جنوب مغرب کے رخ پر رک گئے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب شہر پہنچ کر نصرت الدین کو میری آمد کی اطلاع کر چکو تو میرے لشکر کی سمت جلتا ہوا تیر چلا دینا، جو اس بات کی علامت ہوگا کہ میں آپ کے پاس پہنچ گیا ہوں۔ اس کے بعد ایک روشن تیر امیر حماد کی طرف سے چھوڑا جائے گا، جو ہمارے لیے اشارہ ہوگا کہ امیر دشمن پر حملہ آور ہونے لگے ہیں۔ نصرت الدین نے بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اب جبکہ امیر حماد اپنے لشکر کے ساتھ ہماری مدد کے لیے پہنچ گئے ہیں تو جان لو دشمن کا یوم مکافات دور نہیں، اور اب ان بہادر اور نامور جرنیل جیتوان اور ارجن کی حالت ایسی ہوگی کہ جیسی کسی درندے کے آگے بھاگتے ہوئے ہرنوں کے زخمی اور نڈھال غول کی ہوتی ہے۔ قاصد نے پھر بولتے ہوئے کہا، امیر حماد نے کہا تھا جب آپ دیکھیں کہ میں دشمن پر حملہ آور ہو گیا ہوں تو تم لوگ بھی اپنے لشکر کے ساتھ شہر سے نکل کر دشمن پر حملہ کر دینا، ایسی صورت میں ہم دشمن ہمارے سامنے زیادہ دیر ٹھہر نہ سکے گا۔ نصرت الدین نے دوبارہ فصیل کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، آؤ شہر پناہ کے اوپر جا کر جلتے تیر کے ذریعے امیر حماد کو تمہاری آمد کی اطلاع کر دے۔ قاصد خاموشی سے نصرت الدین کے پیچھے ہو لیا اور دونوں بڑی تیزی سے فصیل پر چڑھنے لگے۔ حماد ایک جنگل کے اندر دور دور تک پھیلی ہوئی کٹی پھٹی زمین میں اپنے لشکر کے ساتھ رکا ہوا تھا کہ ہانسی شہر کی فصیل سے جلتے پروں کا تیر فضا میں بلند ہو کر سرنگو ہو گیا۔ حماد سمجھ گیا کہ قاصد شہر میں پہنچ چکا ہے، لہٰذا اس نے بھی جلتا ہوا ایک تیر فضا میں چھوڑ دیا، جو نصرت الدین کو اشارہ تھا کہ میں دشمن پر حملہ آور ہونے لگا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی حماد اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا اور جنگل سے نکل کر وہ بڑی تیزی سے اپنے دشمن کی طرف بڑھنے لگا۔ گہری نیند سوئے ہوئے ہندو لشکر کے پہرے داروں نے جب باری باری ہانسی شہر کے جنوب مغربی جنگل کے اندر سے جلتے ہوئے پروں والے تیر فضا میں بلند ہوتے دیکھے تو انہوں نے فوراً ہی اس کی اطلاع جیتوان اور ارجن کو دی۔ ان دونوں نے اس واقعے کو کوئی اہمیت نہ دی اور پہرے داروں سے کہہ دیا کہ یوں ہی کسی روشن تیر کو دیکھ کر گہری نیند سوئے ہوئے لشکر کو جگانا حماقت ہے۔ تاہم وہ دونوں جاگ کر اپنے لشکر کے چاروں طرف نگاہ رکھنے لگے تھے۔ جیتوان اور ارجن نے جب جنوب مغرب کی سمت گھوڑوں کی ان گنت ٹاپوں کی آواز سنی تو وہ چونکے اور فوراً انہوں نے اپنے لشکر کو بیدار کر کے نہایت بدترین حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کر لیا۔ جیتوان اور ارجن اپنے لشکر کی صفیں باندھ رہے تھے کہ حماد تیز طوفان کی طرح حملہ آور ہوا۔ جیتوان اور ارجن نے اپنے لشکر کا حوصلہ بڑھا کر اپنی پوری تجربہ کاری سے اس حملے کو روکنا چاہا، لیکن حماد ایسی تندی اور ایسی بے باکی سے حملہ آور ہوا کہ دشمن کے اندر وہ دور تک گھستا چلا گیا۔
اور دشمن کے لشکر کا قتل عام شروع کر دیا۔ جنگ جس وقت اپنے عروج پر تھی اور حماد دشمن پر حاوی ہونے اور چھا جانے کی کوشش کر رہا تھا، ہانسی شہر کے دروازے کھلے اور نصرت غیظ و غضب میں للکارتا اور تکبیر بلند کرتا دشمن کی دوسری سمت حملہ آور ہو گیا۔ ہندو لشکر اس تیزی سے کٹنے لگا تھا کہ میدان کے اندر ان کی لاشوں کے انبار لگ گئے۔ چند ہی ساعتوں کی انتہائی ہولناک جنگ میں حماد اور نصرت الدین نے دشمن کا آدھا لشکر بیکار کر دیا تھا۔ جیتوان اور ارجن نے جب اپنے لشکر کی حالت زار دیکھی تو انہوں نے متفقہ فیصلے سے اپنے لشکر کو پسپائی کا حکم دے دیا۔ حماد نے نصرت الدین کو اس کے لشکر سمیت ہانسی شہر میں چلے جانے کو کہا اور خود وہ جیتوان اور ارجن کا تعاقب کرنے لگا۔ جیتوان اور ارجن نے ہستنا پور کا رخ کیا۔ حماد ان کے پیچھے پیچھے انہیں مارتا کاٹتا آ رہا تھا۔ ہستنا پور پہنچ کر جیتوان اور ارجن نے جب دیکھا کہ قطب الدین نے شہر کا محاصرہ کر رکھا ہے تو وہ اپنے شکست خوردہ لشکر کے بچے کچے سپاہیوں کو لے کر نہر والا کی طرف بھاگ گئے۔ حماد نے نہر والا کی طرف بھی جیتوان اور ارجن کا تعاقب کرنا چاہا تھا کہ قطب الدین نے اسے روک لیا۔ حماد نے اپنے لشکر کو آرام کرنے کا حکم دیا اور قطب اسے اپنے خیمے کی طرف لے جاتے ہوئے بولا، مجھے امید نہ تھی کہ آپ اس قدر جلد ہانسی کی مہم سے فارغ ہو جائیں گے اور دشمن کے دونوں جرنیلوں کو اپنے آگے آگے بھیڑوں کے گلے کی طرح ہانکتے ہوئے لے آؤ گے۔ سنو حماد، ہانسی کی طرف آپ کو روانہ کرتے وقت اپنے دل میں جو میں نے آپ سے متعلق امیدیں منسوخ کی تھی، آپ ان سے کہیں بلند ہو کر میرے سامنے آئے ہیں۔ قطب ذرا رکا، پھر اس نے بڑی رازداری سے کہا، میرے پاس آپ کا ایک راز ہے۔ میں راز کو ابھی عیاں نہ کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ کے ہانسی کے اس مارکے نے مجھے ایسا متاثر کیا کہ میں قبل از وقت ہی وہ راز آپ سے کہنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ سنو حماد، ترائن کی دوسری جنگ میں آپ نے کھانڈے رائے اور پتھورا کو قتل کیا، دشمن کے ہاتھیوں پر کاری ضرب لگائی اور پھر دشمن کی پشت سے حملہ کر کے آپ نے اسلامی لشکر کی فتح کو یقینی بنا دیا تھا۔ آپ نے اپنے ذہن میں یہ ضرور سوچا ہوگا کہ میں نے اس قدر جذب و ہمت سے جنگ کی اور سلطان نے اس کی تعریف میں آپ سے ایک لفظ تک نہ کہا۔ سنو حماد، سلطان اس روز آپ کو اپنے خیمے میں بلا کر آپ کی تعریف میں بہت کچھ کہنا چاہتے تھے، پر وہ یہ سوچ کر خاموش ہو گئے کہ آپ کی کھلم کھلا تعریف کرنے پر ان کے پرانے جرنیل کہیں آپ سے حسد کرنا شروع نہ کر دیں اور آپ کے لیے نقصان دہ ہوتا۔ بہرحال غزنی کی طرف روانہ ہوتے ہوئے مجھے یہ کہہ گئے تھے کہ کوئی مناسب موقع پر دیکھ کر حماد سے کہہ دینا کہ میں اسے ایسا ہی عزیز رکھتا ہوں جیسا ایک باپ اپنے بیٹے کو۔ سلطان نے کہا تھا حماد سے کہنا، ترائن کی جنگ میں آپ مرکزی کردار تھے اور آپ کے جاں فروشانہ مارکوں کو سلطان کبھی فراموش نہ کر سکیں گے۔ سلطان نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ جب تم قدم جما لو تو حماد کو کسی علاقے کا حاکم مقرر کر دینا، لیکن میں نے سلطان سے التماس کی تھی کہ حماد کو اس وقت تک میں کسی بھی علاقے کا حاکم مقرر نہ کروں گا جب تک ہندوستان کے طول و عرض میں دشمن کی قوت کو کچل کر میں اپنے ہاتھ مضبوط نہیں کر لیتا، اور اس وقت تک میں حماد کو اپنی فوج کے سالار کی حیثیت سے اپنے ساتھ رکھوں گا۔ سلطان نے میری اس التماس کو قبول کر لیا تھا۔ یہ سب کچھ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے اور سلطان کے دل میں آپ کی عزت و احترام ایسے ہی ہے جیسے اپنے نفس اور جان کی زینت و حرمت ہوتی ہے۔ حماد نے انکساری سے کہا، میں ایک سپاہی ہوں، ایک جرنیل کی بجائے آپ اور سلطان مجھ سے غلام کی سی خدمت لیتے تو بھی میرے دل میں تعریف و تاج کی تمنا اور کجروی کی دھند پیدا نہ ہوتی۔ میں ہر اس جرنیل، ہر اس سپاہی کے شانہ بشانہ دشمن سے جنگ کرنے کو تیار ہوں جس میں مذہب و ملت کا نیک جذبہ اور گہرا خلوص ہو۔ قطب الدین کا خیمہ آ گیا تھا۔
اس نے وہاں کھڑے ایک سپاہی کو کھانا لانے کے لیے کہا۔ خود وہ حماد کا ہاتھ پکڑ کر اندر چلا گیا اور دونوں بیٹھ کر ہستنا پور کا محاصرہ سخت کرنے اور اسے جلد فتح کرنے کے متعلق گفتگو کرنے لگے۔ دوسرے روز قطب الدین اور حماد نے ہستنا پور کا بڑی سختی سے محاصرہ شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے شہر پناہ کا مغربی دروازہ توڑنے کی کوشش بھی شروع کر دی تھی۔ حماد نے رات کے وقت دو ایک بار اپنے کچھ لشکریوں کے ساتھ کمندوں کے ذریعے فصیل کے اوپر جانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس میں ناکامی ہوئی تھی۔ اوپر سے اس قدر زہریلے تیروں کی باڑ ماری جاتی تھی کہ نقصان کا اندازہ تک لگانا مشکل ہو جاتا تھا۔ اب قطب الدین اور حماد نے مشورہ کر کے یہ طے کیا تھا کہ شہر کو فتح کرنے کے لیے دو عملی قدم اٹھائے جائیں۔ ایک تو شہر پناہ کا مغربی دروازہ توڑنے کی کوشش کی جائے، دوسرے فصیل کا کوئی کمزور حصہ دیکھ کر اسے گرانے کی کوشش کی جائے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے لکڑی کے دو بڑے بڑے چھجے تیار کیے گئے، جن کے نیچے رتھوں کے پہیے لگا دیے گئے۔ پہلے ان چھجوں کو دھکیل کر آگے لایا جاتا، پھر ان کی اوٹ میں سپاہی شہر کی فصیل توڑنے کا کام شروع کر دیتے۔ دشمن فصیل کے برجوں کے اندر سے اندھا دھند تیر مارتے، لیکن ان لکڑی کے چھجوں کی وجہ سے اسلامی لشکر کو کوئی نقصان نہ ہوتا۔ ہستنا پور کے راجا نے جب دیکھا کہ اس نئے طریقہ جنگ سے مسلمان شہر پناہ کا کوئی نہ کوئی حصہ گرا دینے میں کامیاب ہو جائیں گے تو اس نے ہتھیار ڈال دیے اور شہر قطب الدین کے حوالے کر کے امان کا طلبگار ہوا۔ قطب نے ہستنا پور پر قبضہ کر لیا اور کوہرام کے بجائے اس نے ہستنا پور یعنی کہ دہلی کو اپنا مرکزی شہر بنا لیا۔ شہر پر قبضہ کرنے کے بعد شہر کے اندر قطب الدین نے جامع مسجد کی بنیاد رکھی اور تیزی سے اسے مکمل کرنے کے انتظامات کرنے لگا۔ ہستنا پور کی فتح کے بعد قطب الدین ہندوستان کے ایک وسیع علاقے پر چھا گیا تھا، تاہم اس فتح کا ایک اور رد عمل بھی ہوا۔ ہندوستان کے سب چھوٹے چھوٹے راجے بنارس کے راجہ جے ہند کے گرد جمع ہونے لگے۔ جے چند کا اس اجتماع سے حوصلہ بڑھ گیا اور وہ مسلمانوں کے خلاف زبردست جنگی تیاریاں شروع کرنے لگا۔ دوسری طرف قطب الدین بھی حماد کے ساتھ مل کر حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے مستعد اور تیار ہو گیا تھا۔ ہندوستان کے آسمان پر پھر کسی بڑی اور گھناؤنی جنگ کے بادل امڑنا شروع ہو گئے تھے۔